السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ ہے۔ اعلان نبوت کے تیسرے سال تک تبلیغ کا کام چھپ چھپا کر انفرادی طور پر چلتا رہا اور چوتھے سال اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر دین کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ اس بارے میں سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ صحیح بخاری شریف جلد 2 میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ہر ایک گروہ کو پکار کر فرمایا، اے قریش، تم اپنے کو خود محفوظ کرو۔ اے بنو عبد المناف، میں تم سے خدا کا عذاب ہرگز دفع نہیں کر سکتا، تم خود ہی اپنے نفسوں کی حفاظت کرو۔ اے عباس ابن عبد المطلب، اے صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے خدا کا عذاب ہرگز دفع نہیں کر سکتا، البتہ تم جتنا مال مجھ سے چاہو مانگ لو، لیکن خدا کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا۔ کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو جمع کیا، جس مجمع میں بنی مطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی، اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرف موت سے دوچار ہوگے جس طرح سو کر جاگتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، یہ نہ پوچھو ہمیں تمہاری بات کتنی پسند ہے اور تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی اس کا ایک فرد ہوں، تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ خدا میں تمہاری مسلسل حفاظت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا، اس کا مطلب ہے ہائے صبح، ہائے صبح۔ یہ آواز سن کر قریش کے سبھی قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری باتوں کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچ کا ہی تجربہ کیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس پر ابو لہب جو مجمع میں موجود تھا بھڑک اٹھا اور کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی کا واقعہ یوں بیان کیا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد ہی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں مضبوط بٹی رسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں پر واضح کر دیا
کہ رسالت کی تصدیق پر ہی تعلقات موقوف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ رب العزت کا ایک اور حکم نازل ہوگا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس حکم ربانی کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی غلاظتوں کا پردہ چاک کیا اور بتوں کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھانے لگے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز کو کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں سن کر غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے، کیونکہ وہ خوب سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد مکہ والوں کو اہل عرب پر دینی رنگ میں جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا اختیار نہ رہ جائے گا۔ سماج کے نچلے طبقے پر جو انہوں نے مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن خرافات اور برائیوں میں لت پت تھے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گا اور انہیں اپنی جان و مال تک کا اختیار نہ رہ جائے گا۔ اس لیے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کچلنے کا پروگرام بنانے لگے، لیکن اس کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا اور ایک مدت سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی نہ سنی تھی۔ اس لیے قریش کریں تو کیا کریں، وہ کافی حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا ہی چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ابو طالب کے پاس جا کر کہا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ اس لیے انہوں نے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ یہ معبود نفع اور نقصان پہنچانے اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے اور ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہیں اور اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ لہٰذا قریش کے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے اور اس کی سخت توہین کی ہے، ہمارے عقلوں کو حمایت زدہ اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے، اس لیے آپ انہیں روکیے یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم لب و لہجہ اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ پر گامزن رہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔